ہمارا عنوان ہے حضور علیہ السلام کے چلنے کا ذکر اور راستہ کے چند اہم آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا زمین لپٹی جاتی تھی، یعنی کہ زمین قریب ہوتی جا رہی ہے اور ابھی حضور علیہ السلام یعنی یہاں ہے اور ابھی وہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے میں ہمیں مشقت محسوس ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام بہت معمولی رفتار چل رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب چلتے تھے ہمت اور قوت کے ساتھ چلا کرتے تھے، گویا کہیں سے نیچے اترتے آ رہے ہیں، اور جھک کر چلا کرتے تھے گویا کہ بلندی سے نیچے آ رہے ہیں، اور اسی طرح عصا کے سہارے بھی کبھی کبھی حضور علیہ السلام چلا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی نظریں نیچی ہوا کرتی تھیں۔ تو اب ہم رکھتے ہیں کہ راستہ کے چند اہم آداب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب راستے کا کیا حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، یعنی کہ نظروں کو جھکا کے چلنا، یہ راستے کا حق ہے۔ اسی طرح کسی کو تکلیف دینے سے باز رہنا، اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، اور اسی طرح نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ راستے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جب بازار کے اندر داخل ہوں تو چوتھا کلمہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بازار میں داخل ہوتے وقت چوتھا کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجے بلند اور 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو چوتھا کلمہ پڑھ لے گا۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جو بھی راستے کے اندر کوئی آدمی راستہ آپ سے پوچھ لے تو اس کو صحیح راستہ بتا دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صحیح راستہ بتائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بازاروں کے اندر خرید و فروخت کے لیے جائے، سیر و تفریح کے لیے نہ جائے۔ اسی طرح راستے کے اندر کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور جو جھگڑ رہے ہوں ان کو آپس کے اندر ان کی صلح کروانے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح راستے کے اندر چند نیتیں لے کر چلے۔ پہلی نیت یہ ہو کہ راستے میں کوئی پتھر آئے گا یا کانٹے دار چیز آئے گی، میں اسے ہٹا دوں گا، جو راستہ پوچھے گا اسے صحیح راستہ بتاؤں گا، اور اسی طرح کوئی تکلیف میں ہوگا تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو راستے میں ملے گا اسے سچ بولوں گا اور نماز کی دعوت دوں گا، اور مظلوم کی فریاد رسی کروں گا، اور اسی طرح راستے کے اندر نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا، سلام کروں گا اور سلام کا جواب دوں گا۔ اب جب یہ ساری نیتیں آپ لے کر چلیں گے اور نظروں کو جھکا کے چلوں گا، جب یہ نیتیں کریں گے راستے کے اندر کوئی نہ بھی ملے گا تو آپ کو ان سب نیتوں کا اجر ضرور مل جائے گا۔ اور اسی طرح بازار کے اندر کھڑے ہو کر مت کھائے، اور اسی طرح راستے کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہوا جائے۔ اور دائیں طرف چلنا یہ سنت عمل ہے، اگر آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو تو دائیں طرف چلنا چاہیے، وگرنہ جیسے ہمارا قانون ہے بائیں طرف چلنا تو بائیں طرف چلے، اگر مشقت نہ ہو تو پھر دائیں طرف چلنا چاہیے۔ یہ مختصر سے آداب آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم